السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی کہ مبینہ طور پر مستقبل کے وزیر اعظم محترم جناب شہباز شریف صاحب ہمارے ساتھ آن لائن محو گفتگو ہوں گے۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، میں حیران ہوں کہ آپ نے یہ مبینہ طور پر بیچ میں کیوں ڈال دیا ہے۔ اصل میں آپ صحافی لوگوں کو عادت پڑ چکی ہے کہ ہر بات میں آپ مبینہ طور پر ڈال لیتے ہیں۔ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ مبینہ طور پر مستقبل کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف، تو میں سمجھتا ہوں نہ مبینہ طور پر کی ضرورت ہے نہ مستقبل کی ضرورت ہے۔ یہ تو اب روز روشن کی طرح یہاں ہے، نوشتہ دیوار ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف۔ اچھا، دیکھیں جنید صاحب، یہ جو مستقبل کے وزیر اعظم آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو یوں لگتا ہے کہ بڑی دیر بعد کی بات ہے۔ نہیں، یہ تو اب بنے کے بنے، آپ کو یوں کہہ لینا چاہیے کہ بنے کے بنے وزیر اعظم۔ یہ دیکھیں جنید صاحب، میں ہرگز وزارت عظمیٰ کا لالچی نہیں ہوں۔ مگر دیکھیں میں عوام کی اور نون لیگ کی آواز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ کو مہربانی فرما کے آج سے یاد کر لینا چاہیے کہ بنے کے بنے وزیر اعظم میاں شہباز شریف۔ میاں صاحب پھر وہی ہوا نا کہ مستقبل کے وزیر اعظم۔ جنید صاحب، خدا کے واسطے آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ مستقبل کے وزیر اعظم تو یوں لگتا ہے کہ قیامت سے ہفتہ پہلے بننا ہے۔ وہ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کس طرح وزارت عظمیٰ پلیٹ میں رکھ کے تو میرے پیچھے پھر رہے ہیں۔ میاں صاحب آپ کے پیچھے وزارت عظمیٰ لے کے بالکل ایسے پھر رہے ہیں جیسے وہ پنجابی فلموں کی ہیروئن جو ہے وہ اپنے ہیرو کے پیچھے چوری لے کے پھرتی ہے نا، اور ہیرو صاحب کبھی ادھر سر جھٹکتے ہیں کبھی ادھر ہاتھ مارتے ہیں، بالکل ویسے لگ رہا ہے۔ نہیں جنید صاحب، وہ ہیرو کو ڈائریکٹر نے کہا ہوتا ہے ہاتھ مارنا اور فیس جھٹکنا، مجھے ڈائریکٹر نے یہ نہیں کہا ہوا۔ دیکھیں میرے ڈائریکٹر، میرے لیڈر میاں نواز شریف ہیں۔ جب وہ اعلان کر دے گے تو میرا اس کے بعد یہ سر جھٹکنا نہیں بنتا۔ ایک منٹ، میں ان کے ہر حکم پہ سر جھٹکنے کی بجائے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ لیکن میاں صاحب کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ کے آج کل ڈائریکٹر کوئی اور بھی ہیں۔ دیکھیں جنید صاحب، میں یہ دیکھیں آپ نے پھر وہی بات کر دی ہے۔ جنید صاحب تہاڈا بڑا نوائے لیر کا منہ ہے جنید صاحب۔ میاں صاحب یہ جگت آپ پہلے بھی کر چکے ہیں مجھے۔ دیکھیں جنید صاحب، دیکھیں میں اللہ تعالیٰ کے بے پایاں کرم سے کبھی پرانی جگت نہیں کرتا۔ اللہ کے میں ڈر کے کہتا ہوں، اللہ کی رحمت سے۔ مگر یہ جو جگت ہے یہ اس لیے دوبارہ کرنی پڑ رہی ہے کہ گرمی زیادہ پڑ رہی ہے جنید صاحب، اور لیلے کو دوبارہ نہلانا پڑتا ہے۔ میں کبھی بھی بے مقصد جگت نہیں کرتا، میں معافی چاہتا ہوں۔ جنید صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی بے پناہ دعاؤں کے ساتھ ان کی دعاؤں نے جو رنگ لایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے، اور یہ جو براڈ شیٹ کے سربراہ نے سرعام میاں نواز شریف صاحب سے معافی مانگی ہے، یہ ہمارے مخالفین کو منہ کی کھانی پڑی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ منہ پہ کھانی پڑی ہے۔ اور یہ اسی طرح کی جنید صاحب کھانی پڑی ہے جس طرح یہ سٹار پلس ڈراموں میں تھپڑ پڑتا ہے تو اس کے اوپر ڈش یہ ساؤنڈ بھی چلتی ہے، اور وہ 6-7 دفعہ چلتا ہے، 6-7 دفعہ، اور ہر اینگل سے دکھایا جاتا ہے۔
میاں صاحب لیکن آپ کے وہی مخالفین کہتے ہیں یہ جو کعوے مساوی ہے یہ تو ایک بروکر ہے, ایجنٹ ہے پیسے لینے دینے کا, یہ ایک مہینہ آپ کے حق میں رہتا ہے, اگلے مہینے آپ کے خلاف ہو جاتا ہے. نہیں جنید صاحب, ہمیں اب پچھلی باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ جو کعوے مساوی صاحب ہیں انہوں نے پچھلے ہفتے عمرہ کر لیا ہے. انہوں نے اب پچھلی باتوں سے توبہ کر لی ہے, اور اب انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اب سچ بولوں گا, اور یہ جو انہوں نے معافی مانگی ہے یہ سچ ہے. آپ نے ان کی وہ ویڈیو دیکھی ہے, آپ کو نظر آ جانا چاہیے, اب تو ان کے چہرے پہ نور نظر آ رہا ہے. تو جنید صاحب یہ ہمارے مخالفین نے 20 سال ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ہماری انویسٹیگیشن کروائی ہے, اور اس قدر زور لگایا ہے کہ ان کی ایڑی میں یورک ایسڈ والی درد نکل آئی ہے. آپ اس کے باوجود اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے, اور یہ ثابت ہوا ہے کہ ہم نے کبھی اللہ کے فضل سے ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی. اچھا وزیر اعظم صاحب, سوری شہباز شریف صاحب, یہ نہیں سوری والی کون سی بات ہے. دیکھیں سچ کو آنچ نہیں نکلنے دیں منہ سے آج. اچھا شہباز شریف صاحب یہ فرمائے کہ آپ کسی قومی حکومت کے سربراہ ہوں گے یا نون لیگ الیکشن جیت کے آپ کو سربراہ بنائے گی؟ دیکھیں میں یہ آپ کو بالکل واضح کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ مجھے جو حکم ملے گا میرے لیڈر کی طرف سے میں وہی کروں گا. واہ جی واہ. دوسری بات جنید صاحب, ہم بالکل جمہوریت کے قائل ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن ہو, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, بے پایاں کرم سے, اس کے بے پایاں کرم سے, آپ نے میرے منہ کا بے پایاں چھین لیا. یہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں کرم سے انشاءاللہ نون لیگ الیکشن جیت کر سامنے آئے گی, اور وہ مجھے وزیر اعظم چنیں گے. اچھا میاں صاحب یہ فرمائیے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ حمزہ شہباز نے بھی اپنا نام آگے کر دیا ہے, اور دوسری طرف یہ خبریں بھی سننے کو مل رہی ہیں کہ آپ کی کہیں نہ کہیں اندر کھاتے پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی کمٹمنٹ ہے. دیکھیں جنید صاحب, گو حمزہ شہباز کی ساری باڈی لینگویج میری طرح ہے. ہاں بالکل, وہ انگلی بھی میری طرح ہلا سکتا ہے. وہ اس میں وہ جو یہ جو ویریشن ہے ڈائلاگ کی وہ بھی میرے والی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آنکھ کی دیکھنی بھی میرے جیسی ہے, اور اس میں جرأت اور دانشوری بھی میرے جیسی ہے, اور اس میں ایڈمنسٹریشن کی تگ و دو بھی ہے جنید صاحب. مگر ایک بات ہے کہ وہ میری طرح مائک نہیں پھینک سکتا. اب کیونکہ مائک پھینکنے کے لیے حبیب جالب کا دیوانہ ہونا پڑتا ہے, اور حمزہ کی ابھی عمر حبیب جالب والی نہیں پروین شاکر والی ہے. تو میں اس کے لیے یہ کہوں گا کہ گو اس میں بے پایاں کوالٹیز موجود ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر بس میں کوئی بزرگ چڑھے اور کوئی نوجوان سیٹ پہ بیٹھا ہو تو اسے چاہیے کہ بزرگ کے لیے سیٹ چھوڑ دے. پرویز الہی صاحب سن رہے ہیں آپ, جو بس میں پہلے سواری بیٹھی ہے اس کو بیٹھا رہنے دیں. جنید صاحب خدا کے لیے ابھی اس طرح کی بات نہ کریں, لیوی کم کچا کچائے, ابھی رہنے دیں, بعد میں یہ بات ڈسکس کریں گے. اچھا میاں صاحب, ایک طرف آپ مِثاقِ جمہوریت کے تحت کہتے ہیں کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے نہیں کرنے چاہیے, دوسری طرف آپ انہی رابطوں پہ فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آرمی چیف جو ہیں
وہ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں اور ان سے بڑے خوش ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جنید صاحب، یہ میں نہیں کہہ رہا. میں نے صرف میرے منہ سے یہ لفظ ضرور نکل رہے ہیں، مگر یہ لفظ جو ہیں یہ باجوہ صاحب کے ہیں. اچھا. یہ انہوں نے خود کہا ہے کہ نواز شریف میری عزت کرتے تھے. میں نہیں یہ کہہ رہا. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف نے کبھی مجھے انکار نہیں کیا. میں تو ان کے الفاظ ہی آپ کو اپنے منہ سے سنا رہا ہوں. واہ. اور یہ جو غلط فہمیاں ہیں ہمارے درمیان، یہ ہمارے مخالفین نے پیدا کی ہیں. اچھا. یہ ہمارے مخالفین نے اس پھپھے کٹنی والا رول ادا کیا ہے جو محلے میں محلے داروں کو لڑاتی رہتی ہے. ہم تو جنید صاحب ہمیشہ دیکھیں، ہم فوج کی قدر کرتے ہیں. لیکن میاں صاحب آپ خود ہی کہتے ہیں کہ آپ یعنی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد اور راول پنڈی کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے رہے. اگر پھر بھی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں تو آپ تو پھر کچے پکے پل تھے. کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں جنید صاحب؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے اللہ کے فضل سے ایک بھی کچا پل نہیں بنوایا. میں نے یہ بزدار صاحب کی طرح، ان کا تو ایک پل جو انہوں نے بنایا لاہور میں، اس کے بھی بقیے ادڑ گئے ہیں. دیکھیں، پل کے حوالے سے مجھ سے اچھا کاریگر اور کوئی نہیں ہے. میں نے تو جنید صاحب ایک پل کا نام تھا کچا پل، میں نے تو وہ بدل کے اس کا نام پکا پل رکھ دیا ہے. اب لوگ بیچارے کوئی کچا پل کہہ رہے ہیں، کوئی پکا پل، بلکہ آدھا شہر تو اسے کچا پکا پل کہنا شروع. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اسلامی طاقت ہے کیا؟ ہم منہ پھاڑ کے بڑا کچھ کہہ دیتے ہیں، او یار ہے کیا ہمارے پلے؟ ہمارے پلے کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پلے بہت کچھ ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ افرادی قوت ہے. دنیا کا ہر چوتھا شخص جو ہے وہ مسلمان ہے. اچھا ویسے جو یہ اسلام آباد میں OIC فارن منسٹر کانفرنس ہوئی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بڑی خون کو گرما دینے والا اکٹھ تھا، اجتماع تھا، جن لوگوں نے بھٹو صاحب کے دور میں اسلامی سربراہی کانفرنس اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی. کیونکہ اس وقت جو جوش و جذبہ تھا اسلامی ملکوں کے حوالے سے، ایک اکٹھے ہونے کی ایک اسپرٹ تھی. دنیا ہل گئی تھی. دنیا ہل گئی تھی، اور اس دنیا جب ہلی تھی اسی دنیا نے بعد میں کئی لوگوں کو ہلا بھی دیا تھا. اور بہرحال یہ ایک دوسری ڈیبیٹ ہے. لیکن اگر اس کی ہم باٹم لائن کو سمجھیں نا، کئی لوگ اب اس سے اختلاف کرتے ہیں. اب اس دور سے لے کے اسلامی سربراہی کانفرنس کے بعد بھی کئی لوگوں نے پاکستان کے اندر بھی، اسلامی ملکوں کے اندر بھی اور اسلامی ملکوں کے باہر بھی کہا تھا کہ یہ اکٹھے ہونے کی کوئی بنیادی تدبیر نہیں ہے، کوئی بنیادی یونٹ نہیں ہے، بنیادی کاز نہیں ہے کہ آپ مذہب کی بنیاد پہ اکٹھے ہو جائیں. لیکن وقت نے ثابت کیا، کئی دہائیوں نے ثابت کیا کہ مذہب اکٹھا کرنے کی، ملکوں کو اور اقوام کو، لوگوں کو، جماعتوں کو اکٹھا کرنے کی ایک بڑی وجہ بن سکتی ہے. ہاں بنیادی وجہ بنتی ہے یا نہیں یہ ایک دوسرا معاملہ ہے. جی. اور یہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو کہا ہے نا کہ جی 1.5 ارب لوگ اپنی طاقت دکھائیں، اور جو لفظ استعمال کیا ہے وزیر اعظم نے وہ ہے کہ مختلف بنیادی معاملات پر فرنٹ بنائیں. وہ مختلف بنیادی معاملات کیا ہیں؟ یہ ایک بڑی ایک ڈیبیٹ ہے جو اتنی دہائیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے کہ وہ بنیادی معاملات کیا ہیں کہ اسلامی ملک ایک دوسرے کا ساتھ دیں. جب ایک بنیاد بن جائے اس کے بعد اس بنیاد کو، اس سرکل کو مزید وسیع کیا جائے. شروع میں اتنی تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کیا جائے. ظاہر ہے اس بات میں بہت وزن ہے کہ جی یار اسلامی ملک کیا ہوتے ہیں؟ جی بتائیں اسلامی ملک کیا ہوتے ہیں؟ کہ جی اگر کسی اسلامی ملک کو گندم منگوانی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ دیکھے گا کہ مجھے سستی گندم کہاں سے مل رہی ہے، مجھے اچھی گندم کہاں سے مل رہی ہے. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اسلامی گندم کہاں سے ملتی ہے. اسلامی گندم ہوتی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ یہ دیکھے گا. بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ تجارت کے میدان میں بہت مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے،
مشکل بہت ہے کہ آپ اسلامی کانفرنس کی بنیاد پہ یا اسلامی ملکوں کی بنیاد پہ تجارت میں کوئی ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کریں، لیکن وہ جو بنیادی معاملات ہیں جیسے یہ ڈیفیمیشن ہے، جیسے توہین رسالت کا معاملہ ہے، اس پہ یا اسلاموفوبیا کا معاملہ ہے، اس پہ آپ جو ہے یہ بنیادی معاملہ ہے. دیکھیں ایک طرف اگر یہ بات ناممکن ہے نا کہ تجارت میں کون سا مذہب دیکھا جاتا ہے، تو دوسری طرف یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ایک اسلامی ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے سب سے بڑی جو قوت ہوتی ہے وہ ان کے دل کی دھڑکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کسی قیمت پہ اس کو مائنس نہیں کر سکتے ایک انسان کی زندگی سے کہ وہ ایک مسلمان ہے. پھر اس کے اس کلمے کی بنیاد کو لے کے آپ اس اکٹھ کو، اس اجتماع کو، چاہے وہ تنظیموں کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ افراد کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ قوموں کی بنیاد پہ ہو، آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں. لیکن پہلے آپ کو بنیادی معاملات پر ایک ہونا چاہیے. یہی تو وجہ ہے کہ ہم اتنی دہائیوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ آپ نے فلسطین کے لیے اتنا کچھ کیا، آپ نے یہ کیا، پاکستان نے یہ کیا، انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا، پاکستان نے فلاں کے لیے یہ کیا، فلاں نے فلاں کے لیے کیا. یہی آپس میں ہم تانے سنتے آ رہے ہیں اور ہم اکٹھے ہونے کا نام نہیں لے رہے. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں واقعتاً ہم مسئلہ کشمیر پہ اسلامی ملکوں کے رویے سے شاکی نظر آتے ہیں. کتنے ملکوں نے اپنے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ جناب علی یہ اسرائیل کے لیے کارآمد نہیں ہے، اسپیشلی لکھا ہوا ہے. کتنے ملک دنیا میں ایسے ہیں، کتنے اسلامی ملک ایسے ہیں. لیکن ہمارا جو تعلق ہے وہ اور ہی طرح کا ہے. ہم نے اپنی جو وطنیت ہے، اپنی جو قومیت ہے، اس کو ڈیفائن ہی بڑے زبردست طریقے سے کیا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری رگوں میں کلمہ دوڑتا ہے اور یہ ہمیں اس پہ فخر ہے. جس ملک کا وجود ہی کلمے کی بنیاد پہ عمل میں آیا ہو تو اس کے تو بہت سارے فرائض بنتے ہیں. اس کا تو فرض بنتا ہے کہ وہ اسلامی امہ کو لیڈ کرنے کی بھی بات کرے. اور پھر یہ جو پوری دنیا کے اندر اسلام یا مسلمان یا مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے مسجدوں کا، جیسے حجاب ہے، جیسے عورت کی شرم و حیا، یہ وہ، اس کے خلاف جو پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے یا وارداتیں ہوئی ہیں یا ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں مختلف، میرا خیال ہے اس کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے یہ کانفرنس. اچھا اب آپ یہ دیکھو کہ اس بات کو سمجھنے کی کتنی ضرورت ہے کہ اسلامی طاقت ہے کیا. ہم منہ پھاڑ کے بڑا کچھ کہہ دیتے ہیں، او یار ہے کیا ہمارے پلے. ہمارے پلے کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پلے بہت کچھ ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ افرادی قوت ہے. دنیا کا ہر چوتھا شخص جو ہے وہ مسلمان ہے. یہ تھوڑی بات ہے. مطلب دیکھو OIC کے رکن ممالک کی جو آبادی دیکھی جائے وہ دنیا کا 1/4 ہے. OIC کے رکن ممالک کی تعداد کہہ رہا ہوں. اچھا پھر آپ یہ دیکھو کہ دنیا کا 57% تیل ہم پیدا کرتے ہیں. ہم سے مراد ہے OIC کے رکن ممالک پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 17% تیل تو صرف سعودی عرب اور UAE پیدا کرتے ہیں مسلمان. تو یار یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. مسلمانوں کی تعداد افراد کے حوالے سے بھی، دولت کے حوالے سے بھی. ہاں جن میدانوں میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں ان میں مل بیٹھ کے سوچیں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو جس حد تک ممکن ہے اپنے جو ریجنل ڈیفرنسز ہیں وہ چاہے کسی کے ساتھ بھی، ان سے اوپر ہو کے ایک مسلمان کے طور پہ بھی دیکھنا چاہیے. جن کے سربراہ مملکت جو ہیں، وزراء اعظم جو ہیں وہ مسلمان ہیں، ان کا دل جو ہے ان کے سینوں میں کلمہ دھڑکتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو مسلمانوں کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ گندم کا معاملہ ہے، گندم کی خریداری کا معاملہ ہے، تو ان کو پھر ظاہر ہے کہ وہیں سے گندم خریدیں گے جہاں سے سستی اور اچھی ملے گی. لیکن اگر برابر کی گندم مل رہی ہے دونوں ایک جگہ سے تو پھر ان کی پریفرنس مسلمان ملک ہونا چاہیے. جی جی بالکل. جو آپ کے دشمن ہیں وہ تو آپ کو مسلمان سمجھ کے ہی ٹریٹ کرتے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں. جو بھی غیر مسلم ملک ہے وہ کسی بھی مسلمان ملک سے بات کرتے ہوئے اس کے ذہن کے کسی نہاں خانے میں یہ بات موجود ہے کہ یہ مسلمان ملک ہے، اس کی آبادی کی اکثریت مسلمان ہے، اس کا سربراہ مملکت، اس کا وزیر اعظم جو ہے، صدر جو ہے وہ مسلمان ہے. یہ وقت آنے پہ یہ جو ہے یہ اسی روشنی میں فیصلہ کرے گا، ایک مسلمان کی طرح فیصلہ کرے گا. تو پھر بہت ساری باتیں ہیں. میں کھل کے بات کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام تھا، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ اسلامی بم ہے.
پوری دنیا میں شور برش کیا تھا کہ یہ اسلامی مام ہے. میں آج بھی کہتا ہوں, میں اس وقت سعودی عربیہ میں تھا. سعودی عربیہ میں پاکستانیوں کی اتنی عزت شاید پچھلے 50 60 70 سالوں میں نہیں ہوئی تھی جتنی اس دن ہوئی تھی جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا. ٹھیک ہے, اچھا وہ جو ہمارا ایٹامک بام ہے وہ کیسے ہمارے لیے ہماری سلامتی کا ضامن بنا. کہنے والوں نے اس وقت بھی بڑی باتیں کی تھی کہ یہ کیا ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا. پوچھ کے دیکھو یوکرین سے, دیکھیں جیسے چاہیے, جس نے اپنی جو آرمی کی جو ملٹری مائٹ تھی, اپنی ملٹری مائٹ, اپنی جو فوجی طاقت تھی وہ رشیا کے سامنے سرنڈر کر دی تھی ایک وقت میں. ٹھیک ہے, حالانکہ اگر آپ فوجی طاقت کا موازنہ کر کے دیکھیں نا تو رشیا اور یوکرین میں اتنا ہی فرق ہے جتنا پاکستان اور انڈیا میں ہے. اب دیکھیں نا, ایک سادہ سی بات ہے کہ پاکستان کے مقابلے پہ ہندوستان جو ہے وہ بہت طاقتور ملک ہے. ٹھیک ہے, لیکن اتنا ہی طاقتور ملک ہے جتنا یوکرین کے مقابلے پہ رشیا طاقتور ہے. ایگزیکٹلی فرق اتنا ہی ہے. بلکہ یہ سن کے بھی بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ جو ہندوستان کا فوجی بجٹ ہے وہ رشیا سے بھی زیادہ ہے. رشیا کا جو فوجی بجٹ ہے 45 ارب ڈالر ہے اور ہندوستان کا 47 ارب ڈالر ہے. اس کے مقابلے پہ جو یوکرین کا فوجی بجٹ ہے وہ 4 یا 5 ارب ڈالر ہے, پاکستان کا 7 ارب ڈالر ہے. یعنی 6-7 گنا کا فرق ہے. تو پھر یوکرین اور رشیا, پاکستان اور انڈیا, ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ایٹم بم. وہ یہ ایک ایٹم بم جس کو دنیا اسلامی بم کہتی ہے. جی جناب, یعنی جو چیک ہوتا ہے نا شطرنج میں, جی وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایٹم بم. ایگزیکٹلی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. کاروبار دا سوچو ذرا. وہ کاروبار دے پتر بیڑے کرک بیلجیم شیشہ. ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سیاسی حالات سے نالاں اور پریشان بزنس مین جناب KM چھابڑی صاحب. اتار دے یار, وہ یار ہے فضول کیا بحثیں کرنی ہے بیٹھ کے. یہ تو ایمان سے آپ مجھے کہتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں, تشریف لے آتا ہوں, ورنہ دل نہیں کرتا اب اس موضوع پہ بات کرنے. اللہ خیر کرے. ہوا کیا ہے؟ وہ یار کاروبار سارا لٹن کچور ہو گیا. پینٹ کوٹ دیکھو تو لے جائے دیکھو لٹن کچورو. وہ سونیا تینوں کی پتا ہوئے کانوں میں کی ہندی ہے. تینوں نہیں تانوں. Oh, you don't know everything. جنید جی بات یہ ہے, میں صدقے جاواں, وہ خود اعظم کلاد مارکیٹ کے ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں. وہ جاننا انہوں میں 4 تھان رکھ کے بیٹھا ہوں دے, چھوڑو اس کو, وہ دے جو بھی 2 ٹکے نکلوں گے. جنید جی بات یہ ہے کہ ہم کاروباری لوگ ہیں یار, ریڑھ کی ہڈی ہے, ملک کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے ہم. اور اس ہڈی جیڑی جے سارے موہرے یہ لگے جی. بالکل کی تو آنو دسیے ایمان سے روز دیکھے سیاپا کسی سیاسی کام میں پڑا ہوتا ہے اور متاثر کاروبار ہو جاتا ہے. یہ جب سے یہ عدم طریقے اعتماد چلی ہے جنید جی کاروبار کو بالکل شکنجا لگ گیا ہے یار. ہمارا تو صاحب وہ ہوتا ہے جو مسافر نہیں راستے میں راہ گیر جاتا ہوا اندھی گولی کا نشانہ بن جاتا. میرا مطلب ہے کاروباری بندے بیچارے کا کیا قصور ہے یار, قطرہ قطرہ کر کے دریا بنایا تھا, انہیں پھر چھپڑی بنا چڑی. وہ چھابڑی صاحب ہوٹلوں پہ اس طرح رش ہے, سڑکوں پہ اس طرح رش ہے, دکانوں پہ اس طرح ہی رش ہے. وہ چھاڑ دے یار بیڑے کرک, کوئی نظر ہی نہیں آ رہا آگے. 5000 دا نوٹ ویکھے ہیں, یقین من کو 8-10 مہینے ہو گئے. نہیں 5000 دا نوٹ 8-10 مہینے ہو گئے تانوں ویکھیا. وہ جی بھائی جی, تے پینٹ کوٹ تسی وشاسی دا پایا ہے, کالا پایا ہے ورساچی دا. برساچیاں والے ٹور جان گے. وہ تیرے صدقے جاواں اور بوری پا کے آ جاواں. او بھائی او پورے کونڈے دے ہتھی پہن والے آ. وہ تینوں کی پتا ہوئے کاروباری بندے نا کی ہو کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ اس سے بات کر رہے ہیں گوگا جی سے, جو تحمد بھی ورساشی کی پہنتا ہے. صدقے جاواں یہ ورساچی والیاں دا بیڑا گرک ہویا ہے, یا ایدی کو واڑ نکل اچھی ہو گئی. یہ ورساچی ہن تحمد بنان لگ پئی ہے. یہ نہ کدھر فیکٹری گجراں والے لین دی ہے, شیخ ادریس دے نال پارٹنرشپ کر لئی ہے. تسی تحمد نو چھڈو, کاروبار دا سوچو ذرا. وہ کاروبار دے پتر بیڑے کرک بیلجیم شیشہ.
ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੀ 28,000 ਰੁਪਇਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ 58 ਲੱਖ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਗਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ 28,000। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਆ ਹੋ ਗਏ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੁੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਇਹ ਕਰੋ। ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਗੁੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਲਿਟਣ ਕਚੂਰੀ ਕਰ। ਜੁਨੈਦ ਜੀ 28,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੋਂ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਕਨਪਟੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਟੰਗ ਲਈ ਸੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੀ। 28,000 ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਲਿਟਣ ਕਚੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਓਏ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਉਹ 28,000 ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਪਾਓ ਖੂਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਜੁਨੈਦ। ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਤੇਰੀ ਨੇ 150 ਰੁਪਇਆ ਦਹੀਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਦੇ ਰੱਜ ਲੈ। ਏਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਮੁਕੇ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਹੀਂ ਖਾਈਏ। बात ये है कि यार खुदा का वास्ता है, वो हमें क्या ये इस्लामी कॉन्फ्रेंस या अदम एतमाद से, ਹਾਂਜੀ हमने तो अपना कारोबार देखना है। ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਏ ਯਾਰ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰਤੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋ ਲਿਆ। ਸਾਦੀ ਟਿਓਟਾ वो भी लेते गए नहीं, दसिए तेनू। कैसे कैसे वक्त आए हैं इस बंदे पे, कभी सादी टोटा, कभी बेल्जियम शीशा, कभी लिटिल कचूर। क्या बताएं आप लोगों को यार। ए रफीक हुण मोटरसाइकिल ते तुहाडे चैनल अगे ला के गया जी। रफीक ओ यार रफीक सोडे वाला 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। मैंने उसे कहा, मैं कहा ओए जान दे रफीक, मैं चिंगसी ते चले आ। कहंदा को अकल कर, चिंगसी उलट गया, तू ना मरिया, मेरा 50 ਲੱਖ मर गया। बैठो पीछे। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕ ਕਰ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਭੇਜੀਦਾ ਨੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਰੇਬਾਨ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ KM ਛਾਬੜੀ ਕੋ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ। ਕੋ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ KM ਛਾਬੜੀ। नहीं 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 जी, क्या बात है, बड़ा ਦੇਖੋ ਜਰਾ नाम है। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਲਾ ਕੇ ਗਰੇਬਾਨ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕਬ ਬਿਲ ਕਰੋਗੇ ਕਰਨਾਟਕ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वतन की दस्तार कई नस्लों की कमाई होती है, इसकी आबरू के लिए अपने सरों को मत बचाना, क्योंकि धरती के बगैर हम कुछ भी नहीं। क्या वाह कहें। वाह। यार कल 23 मार्च था, यानी यौम पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं। जी मगर कल चूंकि हमारा शो नहीं था, इसलिए बात आज करनी है। पहले तो सारब को यौम पाकिस्तान मुबारक। दूसरी बात ये है कि वो मैया आया कल अपना जनैद छुट्टी थी चुके, तो जिस दिन छुट्टी होना तुम्हारी भरजाई कहती है ये साहब तुसी सोफे ते बैठो, बस तुसी पैर नहीं थले ला। खिदमत शुरू। क्या बात। चाय केक रस, ओए होए होए। चाय का तो हमें पता था, तुम अब केक रस भी बना लेते हो घर में। भैयारों आए ने पप्पू केक रस वो खाए हैं मैंने, और पापे भी खाए हैं। बड़ा बस एंजॉय करता रहा हूँ टीवी के आगे बैठ के, तो परेड देखता रहा। और बड़ा जज्बाती हो के मैं बैठा हुआ था। जाहिर है जज्बाती हो जाता है हाँ जी, हाँ जी। कि यार हमारा मुल्क जो है वो अल्लाह ताला ने हमें जो आजाद मुल्क दिया हुआ है, उसका जश्न मनाना वाकई बनता है। बिल्कुल। जब दुनिया के ऊपर होने वाले मजालम देखते हैं ना जी, तो फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हम एक आज़ाद कौम है और हमारे पास अपना मुल्क है। कश्मीरी भाइयों को देख के, फ़लस्तीनियों को देख के, अब ये यूक्राइनी जो हैं उनके साथ जो हो रहा है, तो ईमान से मैं तो कल ना जी बाकायदा अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्र अदा करता रहा कि यार रब ने हम पे बड़ी रहमत की हुई है, बड़ी रहमत की हुई है। बेशक। तो मैं वो सारी परेड श्रेड और ये वो देख के ना जी बड़ा जज्बाती हुआ था, और मुझे याद आ गया
اپنا ایک لکھا ہوا ڈرامہ ڈبل سواری، جی جی جس میں ایک کردار تھا جو محمد کبھی خان صاحب نے ادا کیا تھا، جی جی ان کی بڑی مہربانی. وہ پروفیسر جو ہے وہ پاکستان کی محبت اور پاکستانیت سے بھرا ہوا ایک کردار تھا. وہ پروفیسر پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے کچھ یوں گویا ہوتا ہے: پاکستان کو کبھی موت نہیں آ سکتی. اس کے خاتمے کی بات کرنے والے دراصل اپنی موت کو یاد کر رہے ہو. کیا کہنے. پاکستان جب سانس لیتا ہے تو چاند اگلتا ہے اور سورج نکلتا ہے. واہ واہ اس لیے تمہیں جب تک کائنات پر سورج اور چاند نظر آتے رہیں، مان لینا کہ پاکستان ابھی زندہ ہے. کیا کہنے. صرف یہی نہیں بلکہ اس کی سلامتی کی دعا یہ سوچ کر مانگا کرو کہ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی پاکستان ہے. تو یہ میرے ذہن میں یہ ڈائلاگ بھی آ رہے تھے، اور ساتھ کچھ ہی وقت کے بعد طارق بلوچ صحرائی صاحب جو بہت بڑے افسانہ نگار ہوئے ہیں، ہمارے بہت بڑے رائٹر، انہوں نے مجھے اپنا ایک چھوٹا سا بند ایک تحریر مجھے سینڈ کی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. چس آ گیا مجھے تو پڑھ کے نا جی. ان کی کہتے ہیں: میرے بچوں ہمیشہ اتفاق اور محبت سے رہنا. قلب کا تزکیہ صرف محبت ہی سے ممکن ہے. واہ رشتے موم کی طرح ہوتے ہیں جو بدگمانی کی تپش سے پگھلنے لگتے ہیں. یہ دھرتی ماں ہوتی ہے، اس میں اگر کوئی پھسل کر گر بھی جائے تو یہ تڑپ کر باہوں میں لے لیتے. واہ 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 کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف چونٹی کا آٹا گر جاتا. ملک انصاف سے چلتے ہیں اور ظلم سے ٹوٹ جاتے ہیں. کسی سے اس کی خاموشی کا حق مت چھینو، یہ ظلم کی انتہا ہے. کیونکہ علم والے جوہر کو کبھی سمندر نہیں کہتے. وطن کی دستار کئی نسلوں کی کمائی ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے. وطن کی دستار کئی نسلوں کی کمائی ہوتی ہے. اس کی آبرو کے لیے اپنے سروں کو مت بچانا، کیونکہ دھرتی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. کیا کہنے. ایک اجڑے ہوئے شہر میں ایک خستہ مسمار گھر کے دروازے پر کسی نام کی تختی لگی بھی ہو تو کیا فائدہ. واہ واہ واہ. قومیں آزاد ہی اچھی لگتی ہیں، غلام کا تو سارا وجود بیساکھیوں میں ڈل جاتا ہے. معاف کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ شیطان زیادہ ہیں اور پتھر کم. اپنے اندر ظرف پیدا کرو، یہاں تک کہ اگر کوئی گھنگرو اتارنا چاہے تو اسے یہ خوف نہ ہو کہ اس کی باقی عمر کہاں، کیسے اور کدھر کٹے گی. واہ واہ واہ. اور پاکستان قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے. بے شک. دادا نے غفان کی طرف دیکھا اور بولے: غفان پتر سنو، پاکستان کا آخری باب کوئی نہیں لکھ سکتا، کیونکہ تاریخ کا آخری باب کوئی نہیں لکھ پائے گا. بہت اچھا. یہ جو آپ نے سماعت فرمایا ہے نا، یہ طارق صحرائی صاحب کا شاہکار افسانہ ہے، تاریخ کا آخری باب. اس سے اقتباس. بہت ہی اعلیٰ افسانہ جی، کیا بات. ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال. اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ جھوٹ کے دو ذائقے ہوتے ہیں. خود بولو تو میٹھا شہد، دوسرا بولے تو تھو کڑوا. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.